اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی بھی دبا دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن اور اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں۔ آپ کے سامنے اب حضرت مولانا مفتی محمد قمر صاحب اصول الشاشی کا درس دیں گے، آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الاحتجاج بلا دلیل انواع منها الاستدلال بعدم العلت على عدم الحکم۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک نئی فصل کو باندھتے ہیں۔ وہ نئی فصل ہے بغیر دلیل کے استدلال کرنا، بغیر دلیل کے استدلال کرنا۔ یہ فصل کیوں باندھی گئی ہے؟ اس لیے باندھی گئی ہے جناب والا کہ آپ جانتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادھا، اشیاء اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایسی مسائل کو اجاگر کر دیا جا رہا ہے کہ جو مسائل بغیر دلیل کے ہیں، تاکہ ان مسائل کو جاننے کے بعد آپ کے نزدیک وہ مسائل بہت ہی صاف و شفاف ہو جائیں جو مسائل دلیل کے ساتھ ہیں، جو مسائل دلیل۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے ایسی چند صورتیں پیش فرمائی ہیں کہ جہاں پر بغیر دلیل کے استدلال کیا گیا ہے، بغیر دلیل کے استدلال کیا گیا۔ ان میں سے پہلی صورت ہے الاستدلال بعدم العلت علی عدم الحکم، عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا۔ عدم علت سے، ارے علت سے تو حکم پر استدلال ہوتا ہی ہے، لیکن یہاں پر عدم علت سے عدم حکم پر استدلال ہے۔ عدم علت سے مثلا کوئی انسان کہے قے ناقض وضو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ سبیلین سے نہیں نکلی ہے، سبیلین سے۔ تو یہاں پر دیکھو قے کے لیے کیا حکم ثابت کیا گیا؟ غیر ناقض وضو ہونے کا، یہی تو حکم ثابت کیا گیا۔ اب اس حکم پر علت کیا پیش کی گئی؟ کیا پیش کی گئی؟ کہ سبیلین سے نہیں نکلی، سبیلین سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناقض وضو کی علت سبیلین سے نکلنا ہے۔ ارے ناقض وضو نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سبیلین سے نہیں نکلی ہے۔ تو اب نہیں کو اثبات میں بدلو، کہو ناقض وضو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سبیلین سے نکلی ہے۔ یہی تو بات نکل کے آئے گی اب کہ ناقض وضو ہے کیونکہ سبیلین سے۔ تو یہاں پر مستدل نے جناب والا استدلال کیا ہے کہ غیر ناقض وضو ہونے پر کس چیز سے؟ عدم خروج من السبیلین سے، عدم خروج من السبیلین سے۔ تو یہاں پر اس نے غیر ناقض ہونے کو علت بنایا، غیر ناقض ہونے پر علت بنایا ہے کس چیز کو؟ عدم خروج من السبیلین کو، عدم خروج، اسی کو سمجھنا ہے بس۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ استدلال درست نہیں ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جناب والا ناقض وضو نہ ہونے کے لیے علت کس کو بنایا ہے؟ عدم خروج من السبیلین کو۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب والا ناقض وضو ہونے کی علت صرف اور صرف خروج من السبیلین ہی نہیں ہے۔ ناقض وضو ہونے کی علت خروج من السبیلین نہیں ہے، بلکہ ناقض وضو ہونے کی علت خروج نجاست ہے۔ کیا ہے؟ خروج نجاست ہے۔ تو اب یہاں پر جناب والا عدم علت کو عدم حکم کے، عدم علت سے استدلال کیا گیا ہے، کائے پر؟ عدم حکم پر۔
اس لیے کہ جناب والا سبیلین سے نکلنے کوئی تو علت بنا رہا ہے، وہ کس چیز پر؟ ناقض وضو ہونے پر، اور سبیلین یہ ناقض وضو کی علت نہیں ہے، اس لیے کہ ناقض وضو کی علت کیا؟ خروج نجاست. تو عدم علت کو علت بنایا نہیں بنایا؟ کائے پر؟ عدم حکم، یعنی کہ غیر ناقض وضو ہونے پر. تو یہ استدلال اس لیے درست نہیں ہے کہ جناب والا یہاں پر جس چیز کو مستدل نے علت بنایا وہ علت نہیں ہے، اس لیے کہ مستدل نے ناقض وضو ہونے کے لیے علت بنایا ہے کہ اس کو سبیلین سے نکلنے والی چیز کو، حالانکہ ناقض وضو کی علت سبیلین سے نکلنے والی چیز نہیں ہے بلکہ نجاست کا نکلنا ہے. اب چاہے وہ نجاست سبیلین سے نکلے یا سبیلین کے علاوہ سے نکلے، جیسے کہ پیپ نکلتا ہے، خون نکلتا ہے، سبیلین کے علاوہ سے نکلتا ہے، اسی طریقے سے قے اگر اس میں جناب والا نجاست ہے تو اب قے بھی کیا ہوگی؟ ناقض وضو ہوگی. تو چونکہ جب قے ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نجاست کی رطوبت آتی ہے، اس لیے قے کیا ہے؟ ناقض وضو ہے. سمجھ گئے؟ الاحتجاج بلا دلیل، بغیر دلیل کے استدلال کرنا، انواع اس کی چند قسمیں ہیں. منہا ان میں سے ایک قسم ہے الاستدلال بعدم العلت علی عدم الحکم، عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا. اس کی پہلی مثال القیء غیر ناقض، قے غیر ناقض ہے. علت کا بیان کی اس کی، لأنہ لم یخرج من السبیلین، اس لیے کہ وہ سبیلین سے نہیں نکلی. تو یہ عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا ہے. دوسری مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں بھائی بھائی پر آزاد نہیں ہوگا. اگر کسی بھائی نے کسی بھائی کو خرید لیا تو مستدل کہتا ہے کہ وہ خریدنے کی بنیاد پر جس کو خریدا گیا ہے وہ بھائی پر آزاد نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا، علت بیان کر رہا ہے وہ کہ دونوں بھائیوں کے درمیان رشتہ ولادت نہیں ہے، رشتہ ولادت نہیں ہے. تو اب یہاں پر آزاد نہ ہونے کو کائے پر اس نے آزاد نہ ہونے کی علت کس چیز کو بنایا ہے؟ رشتہ ولادت کے نہ ہونے کو. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ آزاد انسان جب ہوگا جبکہ رشتہ ولادت ہوگا، رشتہ ولادت. تو یہاں پر مستدل آزادی کی علت کس کو بنا رہا ہے؟ رشتہ ولادت، رشتہ ولادت کے ہونے کو. ہم کہتے ہیں جناب والا یہ استدلال صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ نے آزاد ہونے کے لیے جس چیز کو علت بنایا ہے وہ علت نہیں ہے، بلکہ آزادی کی علت جناب والا ہے قریبی رشتہ دار. کیا کیا ہے آزادی کی علت؟ اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من ملک ذا رحم محرم منہ اتقى علیہ، جو قریبی رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس پر آزاد ہو جائے گا. تو اب ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر آزاد ہونے کے لیے صرف ہم کو کیا چاہیے؟ رشتہ قربت چاہیے، رشتہ یعنی محرمیت چاہیے. کیا چاہیے؟ رشتہ محرمیت چاہیے. لہذا رشتہ محرمیت دیکھو یہاں پر ہے یا نہیں ہے. جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو خرید رہا ہے تو رشتہ محرمیت ہو گیا، بھائی بھائی ہونے کی بنیاد پر قریبی رشتہ دار ہے وہ. بس آزادی کے لیے اتنا ہی کافی تھا. لہذا جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو خریدا تو دوسرا بھائی کیا ہو جائے گا؟ پہلے والے پر آزاد ہو جائے گا. اس لیے مستدل کا استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے کہ بھائی بھائی پر آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے درمیان کا رشتہ ولادت نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ یہاں پر بھائی کے بھائی پر آزاد ہونے کے لیے رشتہ ولادت علت نہیں ہے بلکہ رشتہ محرمیت یہ علت ہے، رشتہ محرمیت. تو یہاں پر دیکھیے عدم علت سے استدلال کیا نہیں کیا، عدم حکم پر. ایسے ہی تیسری مثال مصنف علیہ الرحمہ پیش فرماتے ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ کسی انسان نے یعنی کسی بچے نے کسی کو قتل کر دیا، کسی بچے نے، اب اس بچے کے ساتھ کوئی ایک اور بھی شریک تھا،
اس بچے کے ساتھ اس کے ساتھ قتل میں ساتھ دینے کے لیے کوئی اور بھی شریک تھا، تو اب ایسی صورت میں حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کیا بچے پر قصاص واجب، بچے کے شریک پر قصاص واجب ہوگا یا نہیں؟ بچے کے یعنی بچے نے کسی کو قتل کیا، اسی قتل میں بچے کے ساتھ ایک اور قیدا شریک تھا، تو اب اس شریک کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس شریک پر قصاص واجب ہوگا یا نہیں؟ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بچہ تو مرفوع القلم ہے، یعنی کہ ابھی اس پر احکام نافذ ہی نہیں ہوئے ہیں، نابالغ ہونے کی بنیاد پر اس پر ابھی احکام نافذ نہیں ہوئے ہیں، لہذا جس پر احکام نافذ نہیں ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرفوع القلم۔ تو بچہ ہو گیا چونکہ مرفوع القلم، تو اب اس پر جب احکام نافذ ہی نہیں ہوئے، لاگو ہی نہیں ہوئے، تو اب اس کے شریک پر بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب بعض حصے پر کیا ہوا احکام نافذ نہیں ہوئے تو جو بعض حصہ بچا یعنی کہ شریک اس پر بھی احکام نافذ نہیں ہوں گے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بچے کے شریک پر قصاص واجب نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ بچہ مرفوع القلم ہے، بچہ مرفوع القلم ہے۔ تو اس سے کیا بات نکل کے آئی؟ اس سے نکل کے یہ آیا کہ قصاص کے واجب ہونے کی علت مرفوع القلم نہ ہونا ہے، اور قصاص کے واجب نہ ہونے کی علت مرفوع القلم ہونا ہے۔ قصاص کے واجب ہونے کی علت مرفوع القلم نہ ہونا ہے، اور قصاص کے واجب نہ ہونے کی علت مرفوع القلم ہونا ہے۔ یہی تب پتہ چلا۔ تو اب ایک انسان نے جو سوال کرنے والا تھا حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اس نے صاحب اسی پر ایک مسئلہ قیاس کر لیا۔ اس نے کہا کہ جب بچہ مرفوع القلم ہے، مرفوع القلم ہونے کی بنیاد پر اس کے شریک پر قصاص واجب نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا جو مرفوع القلم نہ ہو اس کے شریک پر قصاص واجب ہو۔ لہذا اگر جناب والا باپ نے کسی بچے کو اپنے قتل کیا، اب اس باپ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک ہو گیا، تو وہ سائل کہتا ہے کہ باپ تو مرفوع القلم نہیں ہے، جب باپ مرفوع القلم نہیں ہے لہذا اس کے شریک پر قصاص واجب ہوگا، اس لیے کہ بچہ مرفوع القلم تھا تو اس کے شریک پر قصاص واجب نہیں، اور باپ مرفوع القلم نہیں ہے لہذا اب اس کے شریک پر قصاص واجب ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہم کہتے ہیں یہ استدلال کرنا سائل کا درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ امام محمد نے کیا پیش فرمایا تھا، یہی تو پیش فرمایا تھا کہ بچے کے شریک پر جو قصاص واجب نہیں ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مرفوع القلم ہے، یعنی کہ قصاص واجب نہ ہونے کی علت کس کو ٹھہرایا تھا؟ مرفوع القلم ہونے کو، مرفوع القلم ہونے کو، ٹھیک۔ اور قصاص واجب نہ ہونے کی علت، ہاں قصاص واجب ہونے کی علت کس کو ٹھہرایا؟ مرفوع القلم نہ ہونے کو۔ تو ہم کہتے ہیں جناب والا قصاص واجب نہ ہونے کی علت مرفوع القلم ہونا نہیں ہے، قصاص نہ ہونے کی علت، قصاص واجب نہ ہونے کی علت مرفوع القلم ہونا نہیں ہے، مرفوع القلم ہونا نہیں ہے، بلکہ قصاص واجب نہ ہونے کی علت جناب والا اتنا ہی کافی ہے کہ قاتل مقتول کا کیا ہو؟ مالک ہو، قاتل مقتول کا مالک ہو۔ اب چاہے ملکیت حقیقت ہو، وہیں صورت کہ آقا نے اپنے غلام کو قتل کیا تو غلام تو اس کی ملکیت میں تھا حقیقتاً، یا جناب والا یہ ملکیت نسبتاً ہو، مثلا باپ بیٹے کا کیا ہوتا ہے؟ مالک ہوتا ہے، انت و مالک لابیک، نسبتاً باپ بیٹے کا مالک ہوتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر باپ مالک ہو گیا اور بیٹا کیا ہو گیا؟ مملوک۔ قصاص واجب نہ ہونے کی علت کیا ہے؟ ایک یہ بھی ہے کہ جناب والا قاتل کیا ہو؟ مالک ہو، اور مقتول کیا ہو؟ مملوک ہو۔ تو مقتول مملوک ہو، قاتل مالک ہو، تب بھی ایسی صورت میں قاتل پر قصاص واجب نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو باپ پر قصاص واجب نہیں ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا جناب والا کہ مرفوع القلم ہے یا مرفوع القلم نہیں ہے،
بلکہ اس لیے واجب نہیں ہوگا کہ جہاں پر جناب والا باپ اپنے بیٹے کا کیا نسبتاً مالک ہے، اور مالک پر قصاص واجب نہیں ہوتا ہے مملوک کو قتل کرنے کی وجہ سے، اس لیے یہاں پر قصاص باپ پر واجب نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے نہیں کہ صاحب مرفوع القلم ہے تو قصاص واجب ہو جائے گا، کوئی مرفوع القلم نہیں ہے تو قصاص واجب ہوگا، اور مرفوع القلم ہے تو قصاص واجب نہیں ہوگا۔ یہ قصاص کے واجب ہونے یا نہ ہونے کی علت نہیں ہے مرفوع القلم ہونا یا نہ ہونا، بلکہ جناب والا قصاص جس طریقے سے واجب نہیں ہوتا اور دیگر وجہوں کی بنیاد پر، اسی میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قصاص اس وقت بھی واجب نہیں ہوتا ہے جب کہ قاتل کیا ہو مالک ہو اور مقتول کیا ہو مملوک ہو۔ تو یہاں پر باپ پر جو قصاص واجب نہیں ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ باپ نے اپنے جس بچے کو قتل کیا ہے تو باپ اس کا نسبتاً کیا ہے مالک ہے، لہذا جب باپ پر قصاص واجب نہیں تو باپ کے شریک پر بھی قصاص واجب نہیں ہوگا، لہذا سائل کا یہ بات ثابت کرنا کہ باپ کے شریک پر قصاص واجب ہوگا درست رہا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ولا خلا یعتق علی الاخ، بھائی بھائی پر آزاد نہیں ہوگا، لأنہ اس لیے کہ لا ولادۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان رشتہ ولادت نہیں ہے۔ یہ بھی جناب والا عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا ہے۔ تیسری مثال حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا ایجب القصاص علی شریک الصبی، کا قصاص واجب ہوگا بچے کے شریک پر، تو آپ نے فرمایا لا نہیں، کیوں؟ لأن الصبی رفع عنہ القلم، اس لیے کہ بچے سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ قال السائل، تو سائل نے کہا وجب ان یجب علی شریک الاب، تب ضروری ہے کہ باپ کے شریک پر قصاص واجب ہو، لأن الابا، اس لیے کہ باپ تو وہ ہے لم یرفع عنہ القلم، کہ جس سے قلم نہیں اٹھایا گیا۔ فصار التمسک بعدم العلت، یہ تینوں مثالیں جناب والا کا کی ہیں عدم علت سے علی عدم الحکم، عدم حکم پر استدلال کرنے کی ہیں، اور عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا ایسے ہی ہے جیسا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں نہیں مرا اس لیے کہ وہ چھت سے نہیں گرا، فلاں نہیں مرا، کیوں نہیں مرا؟ علت کیا بنائی؟ چھت سے نہیں گرا۔ اب بتاؤ فلاں کے مرنے کی علت کا چھت سے گرنا ہی تھا؟ تو فلاں کے مرنے کی علت جس طریقے سے چھت سے گرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ اور بھی ہے اس کے لیے علت، ایسے ہی معاملہ یہاں پر بھی ہے جناب والا، جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں تم میں جس کو علت بنا کر کے پیش کر رہا ہو اس کے علاوہ بھی علتیں ہیں، تو لہذا یہ عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ کہا جائے کہ فلاں نہیں مرا اس لیے کہ وہ چھت سے نہیں گرا۔ فرماتے ہیں بمنزلت ما یقال عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا اس درجے میں ہے جو کہا جاتا ہے لم یمت فلان، فلاں نہیں مرا، کیوں نہیں مرا؟ لأنہ لم یسقط من السطح، اس لیے کہ وہ چھت سے نہیں گرا۔ اچھا صاحب، فرماتے ہیں لیکن جناب والا جب حکم کی علت صرف ایک ہی معنی میں مناصر ہو، جب حکم کی علت تب ایسی صورت میں جناب والا حکم اسی معنی پر ہی دائر ہوگا۔ اس کو الفاظ بدل کے یوں سمجھو کہ ما قبل میں ابھی تم نے یہ ملاحظہ کیا کہ عدم علت عدم حکم کے لیے عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، عدم حکم سے عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب کہ جناب والا عمومیت ہو، لیکن جب جناب والا کوئی حکم ایک ہی معنی میں مناصر ہو تب ایسی صورت میں عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا درست ہے۔ جب حکم کی علت صرف اور صرف ایک ہی معنی میں مناصر ہو، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں، تب ایسی صورت میں عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا صحیح ہو جائز ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ما قبل میں عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا یہ اس وقت ہے جب کہ حکم کی علت میں عمومیت ہو، لیکن جب حکم کی علت کسی ایک ہی معنی میں مناصر ہو تب ایسی صورت میں حکم جناب والا اسی معنی کے ذریعے ہی سے ثابت کرنا پڑے گا۔ جیسے اس کی مثال امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا اس بچے کے بارے میں
کہ جس باندی کو غصب کر لیا گیا تھا، تو باندی کو غصب کیا گیا ہے، لیکن باندی کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ہے، تو جس چیز کو غصب کیا جا رہا اس کا تو ضمان واجب ہوگا، لیکن بچے کو تو غصب نہیں کیا جا رہا ہے، بچے کو۔ تو اب امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا اس باندی کے بچے کے بارے میں جس باندی کو غصب کر لیا گیا ہو، کہ آیا جو اس کے ساتھ بچہ ہے اس بچے کا بھی ضمان واجب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بچے کا ضمان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ غصب کے ضمان کے لیے غصب ضروری ہے، اور یہاں پر بچے میں غصب نہیں پایا گیا، اس لیے ضمان واجب نہیں ہوگا، ضمان واجب نہیں۔ اسی طریقے سے اگر جناب والا گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دیا گیا، کیا کر دیا گیا؟ کسی کو قتل کر دیا گیا، لہذا اب جناب والا کسی گواہی نے کیا کر لیا، کسی گواہ نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، ارے مرنے والا تو چلا ہی گیا اس کی گواہی کی بنیاد پر، اب وہ رجوع کر رہا ہے صاحب، تو اب رجوع کرنے کی بنیاد پر قصاص اس سے لیا جائے گا؟ جو گواہ یعنی گواہی کی بنیاد ہی پر تو یہ جناب والا اس کو قتل کر دیا گیا، اب یہ گواہی سے پھر گیا تو اب کیا اس سے لیا جائے گا قصاص کہ تیری گواہی کی وجہ سے فلاں کو قتل کر دیا گیا، لہذا اب تو قصاص دے؟ تو امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس گواہ سے رجوع کرنے کی بنیاد پر قیاس نہیں، وہ قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اس لیے نہیں لیا جائے گا کہ قصاص کے لیے ضروری ہے قتل، اور قتل گواہ کی جانب سے پایا نہیں گیا، ارے گواہ نے تھوڑی قتل کیا ہے، اس کی گواہی سے اگرچہ کسی کو قتل کر دیا گیا لیکن گواہ قتل کرنے والا تھوڑی ہے، نہیں ہے نا۔ ہاں حالانکہ جناب والا ان کی گواہیوں سے ہی کیا ہوا تھا، فلاں انسان کو قتل کیا گیا تھا۔ ایسے ہی باندی کو جب لے کر کے چلے غصب کر کے، باندی کے ساتھ ساتھ بچہ بھی چلا آیا، لیکن جناب والا یہ ایسی جناب والا مسائل ہیں کہ جہاں پر حکم کی علت صرف اور صرف ایک ہی معنی میں منحصر ہے، یعنی کہ بچے کو ہم باندی سے جدا نہیں کر سکتے، سمجھ گئے، اور یہاں پر کسی کے قتل ہونے کو گواہی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ تو اب عدم علت ہی جناب والا، عدم علت سے ہی عدم حکم پر استدلال کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں الا اذا كانت علت الحکم، مگر جبکہ حکم کی علت منحصرۃ منحصر ہو فی معنی، ایک ہی معنی میں، فیکون ذلک المعنی، تو وہی معنی لازما للحکم، وہ حکم کے لیے کیا ہوگا؟ لازم ہوگا۔ فیستدل بانتفاعہ، تو جناب والا اس معنی کے انتفاع سے عدم حکم پر استدلال کیا جائے گا، عدم حکم پر، جیسے روایت کیا گیا ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے، کیا آپ نے فرمایا ولد المغصوبۃ لیس بمضمون، کہ مغصوبہ باندی کے بچے پر بچے کا ضمان نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لیس بمغصوب، اس لیے کہ وہ بچہ غصب نہیں کیا گیا ہے، ولا قصاص علی الشاہد، اور گواہ پر قصاص نہیں ہے، فی مسألۃ شہود القصاص، قصاص کی گواہی کے مسئلے میں، اذا رجعوا، جب کہ جناب والا کوئی ایک گواہ کیا ہو جائے، اپنی گواہی سے رجوع کر لے، کیوں؟ لأنہ لیس بقاتل، اس لیے کہ گواہ قاتل نہیں ہے، گواہ قاتل نہیں ہے، لأن الغصب لازم لزمان الغصب، بچے کی وجہ سے ضمان کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ غصب زمان غصب کے لیے، غصب کے زمان کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے، یعنی کہ غصب کا تحقق ہوگا تبھی تو جناب والا غصب کا زمان واجب ہوگا، ہم یہاں بچے میں غصب کا تحقق ہی نہیں، لہذا اب اس پر اس کا زمان بھی نہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے عدم علت سے عدم حکم، یعنی کہ عدم علت کیا ہوا؟ غصب کا نہ ہونا، اور عدم حکم کیا ہوا؟ زمان کا واجب نہ ہونا۔ ایسے ہی جناب والا کہا گیا والقتل لازم، قتل لازم ہے لوجود القصاص، قصاص کے پائے جانے کے لیے، اب قتل نہیں تو جناب والا قصاص بھی نہیں، کس پر؟ جس نے گواہی سے رجوع کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔